السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نوران قاعدہ کی سب سے اہم تختی نمبر 2 مرکبات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن پاک پڑھتے وقت سب سے زیادہ غلطیاں اسی تختی میں ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے خفیہ نشانیاں بتاؤں گا جنہیں سیکھنے کے بعد ملتے جلتے حروف کو صرف 1 سیکنڈ میں پہچان لیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو 1 سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہے۔ اب ذرا اس حرف کو دیکھیں، یہ حرف دیکھ رہے ہیں؟ اس حرف کو دیکھیں، بظاہر یہ بالکل مختلف لگ رہا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی شکل سے نہیں بلکہ اس کا نقطہ ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک پوائنٹ مس کر دیا تو آگے چل کر آپ زبر زیر کی بڑی غلطیاں کر بیٹھیں گے۔ اس لیے دھیان یہی رکھیے اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ خوشی سے پڑھیے، ذوق سے اور شوق سے، کیونکہ ناظرین، جو چیز ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کی جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باریک سے باریک چیز کو سمجھا کر بتا کر پڑھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو آگے چل کر قرآن مجید کے پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت دشواری پیش نہ آئے۔ اسی لیے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، آگے چل کر ایک ایسا حرف آنے والا ہے جہاں 90% لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جب وہ حروف سامنے آئے گا تو آپ اسے صحیح پہچان پاتے ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیے، میں سبق شروع کر رہا ہوں، لیکن ہر حرف کے پڑھنے سے پہلے میں 3 سیکنڈ کے لیے رکوں گا، خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ پہلے خود اپنے دماغ میں پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، پھر جب میں بولوں گا 3 سیکنڈ کے بعد تو آپ پھر چیک کریں کہ کیا آپ کا جواب صحیح تھا یا غلط۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات کسے کہتے ہیں ناظرین؟ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں جتنے بھی حرف ہیں، دیکھیے یہ ملے جلے ہیں۔ تنہا حرف کو مفرد کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے اس سبق میں پڑھا تختی نمبر 1 میں، دیکھیے الگ الگ ہے تو مفرد حرف ہے، لیکن یہاں دیکھیے دو لفظ ملے ہوئے ہیں، یہاں 3 لفظ ملے ہوئے ہیں، تو جتنے لفظ ملے ہوئے ہوں گے ایک حرف کے علاوہ تو وہ مرکب بن جاتے ہیں، تو ملے جلے حرف کو مرکب کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، پہلے آپ پڑھیے، الف الف، لام لام الف۔ ناظرین، میں نے بتایا نا کہ بہت سی کئی خفیہ نشانیاں بتاؤں گا میں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لام الف میں فرق نہیں کر پاتے ہیں بہت سے لوگ، بہت سی مرتبہ نہیں اس کو فرق کر پاتے ہیں لام الف میں۔ دیکھیے یہ لمبا ڈنڈا ہے، یہ لمبا ڈنڈا ایک لکیر ہے لمبی سی، تو یہ لکیر اگر آگے مڑ رہی ہے، یعنی جیسے یہ لکیر ہے اور بائیں طرف مڑ رہی ہے لیفٹ کی طرف، اور کسی لفظ کے ساتھ مل رہا ہے لیفٹ میں جا کر کے بائیں طرف مل رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ لام ہے۔ الف اگر ہوگا تو شروع میں اس طریقے سے ہوگا، ملا ہوا کبھی نہیں ہو سکتا، ملا ہوا کبھی نہیں ہوگا شروع میں۔ اگر
لکیر ہے اور وہ بائیں طرف مل رہا ہے کسی سے یا بائیں طرف مڑ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ لام ہے، الف نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب یہ دیکھیے یہ لمبا ڈنڈا ہے، یہ لمبا ڈنڈا، یہ جو لکیر ہے لمبی، یہ دیکھیے یہاں اس کے ساتھ ملی تو اس کی وجہ سے یہ لام ہوا۔ اب یہاں یہ جو لمبا ڈنڈا اخیر میں ہے، یہ جو لکیر ہے اخیر میں ہے، اور اگر اخیر میں ہو جیسے یہاں بھی ہے دیکھیے اخیر میں، یہ ادھر ہے، اس کے بعد یہ ایک لکیر ہے لمبا سا، تو یہ ڈنڈا جو ہے یہ اخیر میں ہے، اخیر میں ہو اور اس کے بعد کسی لفظ سے نہ ملتا ہو، دیکھیے آگے کسی لفظ سے نہ ملے تو سمجھ لیجئے کہ وہ الف ہے، وہ الف ہے۔ اسی طریقے سے اگر درمیان میں ہو تو پھر وہ کیا ہوگا وہ آگے ہم بتائیں گے، دیکھیے تو پڑھیے اس کو، لام الف جیم الف لام الف لام الف میم الف میم الف لام الف لام الف با الف با الف، دیکھیے یہاں بھی آخر میں ہے یہ لکیر لمبی اور اس کے آگے کچھ ملا ہوا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ادھر شروع میں ملا ہوا ہے تو یہ اب الف ہو گیا، آخر میں ہے، اس کے ساتھ آگے کچھ ملا ہوا نہیں تو الف، ابھی بتایا میں نے یہاں۔ لام الف لام جیم، دیکھیے ناظرین یہ جیم کی شکل ہے، اوپر لام ہے، لام دیکھیے لمبی لکیر ہے، یہ لکیر ڈنڈا ہے، ڈنڈا اور اس کے فوراً بعد یہ اس کے ساتھ مل گیا جیم کے ساتھ، دیکھیے تو میں نے بتایا نا کہ لکیر ہو اور اس کے فوراً بعد اگر وہ موڑ رہا ہو کسی لفظ سے مل رہا ہو تو وہ ہمیشہ لام ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ اور یہ جیم کی دوسری شکل دیکھیے، پہلے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک شکل پڑھی تھی مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلوں میں، تختی نمبر 1 میں، لام جیم یہ کٹی ہوئی آدھی، لام الف لام با لام الف با لام با، دیکھیے ناظرین میں نے بتایا نا بہت سی مرتبہ ان چیزوں میں الف اور لام میں فرق نہیں کر پاتے ہیں بعض مرتبہ بعض لوگ، دیکھیے یہ شروع میں دیکھیے با ہے، پھر اس کے بعد یہ لکیر لمبا سا، پھر اس کے بعد با، تو یہ جو لکیر لمبا ہے نا یہ دیکھیے درمیان میں آ گیا، بیچ میں آ گیا، ادھر بھی با ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف مل گیا با سے، اور دونوں جب مل گیا بیچ میں آ گیا تو یہ درمیان میں آ گیا، اور درمیان میں اگر ہو تو لام ہوتا ہے، لکیر اگر ہو اور دونوں طرف سے ملا ہوا ہو کوئی نہ کوئی لفظ تو وہ لام ہوتا ہے ہمیشہ، الف کبھی نہیں ہوگا بیچ میں الف کبھی نہیں ہوتا ہے، یا تو پھر شروع میں ہوتا ہے یا پھر آخر میں ہوتا ہے، شروع میں ہو تو تنہا ہوگا، آخر میں ہو تو بھی تنہا ہوگا، تنہا تو ہوگا آخر میں لیکن اس کے بعد کسی اور لفظ سے ملا ہوا نہیں ہوگا، یعنی شروع میں تو ملا ہوا ہوگا لیکن آخر میں کسی لفظ سے نہیں ملا ہوگا۔ ناظرین دیکھیے میں نے بتایا تھا خفیہ نشانیاں، دیکھیے نقطوں کی تعداد میں اکثر ناظرین دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ کاف کاف کاف
देखिए काफ की शक्ल, ये दो शक्ल देख रहे, दो ये कटा हुआ है, ये ऊपर देखिए ऐसा बना हुआ है। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ। देखिए लकीर आखिर में है, आगे किसी से मिला हुआ नहीं है। काफ अलिफ, बा काफ ता, बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा, नून या, बा अलिफ। देखिए नाज़रीन, मुरक्कबात में सबसे बड़ी निशानी नुक्ता होता है। मुरक्कबात में सबसे बड़ी जो निशानी है वो नुक्ता है। हरूफ का जिस्म कितना ही बदल जाए या छोटा हो जाए, उनके नुक्ते कभी अपनी जगह या तादाद नहीं बदलते। अगर आधी शक्ल के नीचे एक नुक्ता है तो हमेशा बा होता है। देखिए आधी शक्ल के नीचे अगर एक नुक्ता है तो हमेशा बा होता है, वो बा होगा। अगर दो नुक्ता हो तो वो हमेशा या होगा। देखिए यहाँ वो हमेशा या होगा। तो देखिए बा अलिफ, ता अलिफ, और अगर आधी शक्ल के ऊपर दो नुक्ता हो तो फिर वो ता होता है, सा अलिफ, नून अलिफ। आधी शक्ल के ऊपर अगर एक ही नुक्ता हो तो वो फिर कभी नून होता है या फिर फा होता है। तो नून, ये देखिए नून अलिफ। अब फा की मिसाल आएंगी तो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए या अलिफ, बासीन, बासीन। तो तीन दंदाने की शक्ल की अगर हो तो या तो फिर वो छोटी सीन होता है, या अगर उसी के ऊपर अगर तीन नुक्ता हो तो बड़ी शीन हो जाता है। देखिए बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीम। देखिए यहाँ तीन नुक्ता तो है लेकिन यहाँ तीन दंदाने नहीं है। देखिए यहाँ भी तीन नुक्ता है लेकिन तीन दंदाने नहीं हैं। ये तीन दंदाने जो है ये अलग है, सीन के ऊपर है, सीन है ये। तो तीन दंदाने की अगर शक्ल हो उसके ऊपर तीन नुक्ता हो तो फिर वो बड़ी शीन होता है, वरना एक दंदाने देखिए यहाँ एक ही है तो फिर सा होगा, तीन नुक्ता ऊपर। साजीम, ताहा। देखिए हमेशा याद रखिए हरफ को उसके नुक्तों से पहचान लीजिए। तो इसलिए हरफ को छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है उसको मत देखिए, नुक्ते को पहचान लीजिए। कि नुक्ते को अगर आप पहचान लेंगे कि कब कौन सा नुक्ता कब क्या होगा, ऊपर होगा तो एक नुक्ता क्या होगा, नीचे होगा तो क्या होगा, दो नुक्ता, तीन नुक्ता, पेट में हो तो क्या कौन सा हरफ होगा। तो ये नुक्तों से हरफ को पहचान लीजिए, बहुत आसानी से आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे। तो फिर आप बहुत आसानी से मिलते जुलते हरूफ को पहचान लेंगे। नून खा, देखिए ऊपर एक नुक्ता है, यहाँ भी एक नुक्ता है, लेकिन यहाँ इसको नून पढ़ेंगे क्योंकि एक नुक्ता ऊपर है, नून है। लेकिन देखिए ये शक्ल बनी हुई और उसके ऊपर देखिए ये नुक्ता लगा तो ये खा हो गया, ये खा की शक्ल है।
نون خا یا ہا، دیکھیے وہی شکل ہے لیکن یہاں نقطہ ہے یہاں نقطہ نہیں ہے، تو اب یہ ہا ہو گیا. یا ہا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم. میم کی شکل بھی پہچان لیجیے اچھی طریقے سے. دیکھیے میم، دیکھیے ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون بالام. دیکھیے یہاں مکمل لکھا ہوا نہیں ہے، آدھا آدھا ہے. دیکھیے تو اب یہاں ایک نقطہ اوپر آ گیا تو اب اس کو ہم نون پڑھیں گے، ایک نقطہ یہاں نیچے آیا با پڑھیں گے. نون بالام تا نون لام با یا لام یا تا لام، دو نقطہ نیچے آیا یا، دو نقطہ اوپر آیا تا، یا تا لام ثا لام نون بانون بانون نون تا یا نون یا تا نون ثا نون نون یا نون جیم حا خا حاسا خوابا جیم تا تاحاتا یا جیم با صاد حابا با خوتا. جی پڑھیں. تا، دیکھیے تا پڑھیں گے. اس کو جب پڑھتے ہیں ابتدا ہوتی ہے، ابتدائی ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہا پڑھتے ہیں، اس کو ہا پڑھتے ہیں، حالانکہ ہا نہیں ہے یہ، کیونکہ دو نقطہ اوپر لگ گیا. جس طریقے سے یہاں ہا پڑھتے ہیں، پیچھے ہا پڑھا، اسی طریقے سے اس کو بھی ہا پڑھ لیتے ہیں. ہا نہیں ہے یہ، تا ہے یہ، کیونکہ دو نقطہ اوپر لگ گیا. ہا یہ دونوں ہا ہے. با تا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ تا. با تا یا ہا، ہاں یہ نقطہ نہیں ہے، یہ ہا پڑھیں گے. یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم با ہا میم. اس کو بھی دیکھیے، اس کو بھی کس طریقے سے پڑھتے ہیں، با میم یا با ہا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تین لفظ ملے ہوئے ہیں، با بھی ہے ہا بھی ہے پھر میم بھی ہے. تین لفظ ملے ہوئے ہیں، یہاں تین حرف ہیں. با ہا میم دال ذال را زا جیم دال. دیکھیے دال اور اس کی شکل جب ملتی ہیں، مفرد ہو تو اس طریقے سے، جب ملے تو یہ طریقہ ہے، یہ اس طریقے سے دال آتے ہیں ملے ہوئے. جیم دال خا دال جیم را. تو یہ جیم را ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا جو ہے را. خا زا یا را تا زا. دیکھیے
را زا اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں، اس کو پہچان لیجئے۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے را کا، دیکھیے کرا اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک اس طریقے سے، اور زا بھی ایک اس طریقے سے، ایک اس طریقے سے، یعنی را کے اوپر جب نقطہ لگ جائے تو زا بن جاتا ہے۔ میم دال، کاف دال، فا را۔ دیکھیے میں نے کہا نا، اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر اوپر ایک نقطہ ہے، اوپر اگر ایک نقطہ ہے تو پھر اس وقت یعنی آدھی شکل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو یا تو نون ہوتا ہے یا فا ہوتا ہے۔ تو نون بغیر گول متھا کے ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیے گول متھا ہے، یہ گول دکھ رہی نشان بنا ہوا ہے گول، یہ گول اس کے اوپر یہاں نقطہ آیا تو یہ فا ہے، تو یہ فا ہوگا، تو اس کو فا پڑھیں گے۔ نون میں بھی ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے، آدھی شکل کا اگر ہو اور اوپر نقطہ ہو تو نون یا پھر فا، تو نون بغیر گول متھا کے ہوتا ہے اور فا گول متھا ہوتا ہے۔ دیکھیے فا را، میم زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، سین، لام، شین، لام۔ دیکھیے تین دندانے کی بنی ہوئی شکل اور اس کے اوپر تین نقطہ۔ صاد با، طا با، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، ظا الف، عین، غین۔ حمزہ، اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ آپ نے کیا پڑھا، اس کو کیا سوچا؟ اس کو بھی اکثر لوگ عین سمجھ لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ عین نہیں ہے، حمزہ ہے۔ عین زا، غین را، صاد عین۔ اس کو آپ نے کیا سمجھا؟ اس کو اکثر میں نے بتایا تھا نا کہ 90% لوگ جہاں غلطی کرتے ہیں اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، ان میں سے دیکھیے یہ اس کو ہا پڑھتے ہیں بعض مرتبہ بعض لوگ، صاد ہا۔ دیکھیے یہ شکل دیکھیے یہاں بیچ میں بھرا ہوا ہے، یہ عین ہوتا ہے، ہا اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ ہا کی شکل اس طریقے سے ہوتی ہیں جب نقطہ نہ ہو، ملا ہوا ہو تو ہا کی شکل آپ نے پیچھے پڑھا، پیچھے دیکھا، اس طریقے سے ہا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہا نہیں ہوتا، تو یہ عین ہے۔ صاد عین، ضاد غین، اس کو خا نہ پڑھیں، ضاد خا، غین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال۔ دیکھیے یہاں بھی بھرا ہوا ہے۔ حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، یہ شکلیں بدل گئی ناظرین، لیکن یہ جو حمزہ اوپر ہے الف ہے، اس کو حمزہ اوپر ہے واو ہے، یہ اصل میں حمزہ ہی ہے۔ یہ قرآن میں بہت سی جگہ اس طریقے سے لکھی ہوئی آئیں گی، نورانی قاعدہ آگے ہم پڑھیں گے تو اسی طریقے سے بھی لکھا ہوا آئے گا حمزہ۔ تو یہ حمزہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ الف کی شکل میں بھی حمزہ ہوتا ہے، واو کی بھی، یا کی شکل میں بھی اس طریقے سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ فا، قاف، واو، میم، قاف واو، فا واو، فا قاف لام۔ دیکھیے گول متھا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ، یہاں گول متھا ہے اس کے اوپر دو نقطہ، تو ایک نقطہ ہو تو فا، ایک دو نقطہ ہو تو قاف، فا قاف لام،
قاف فا لام، یا فا، حا میم، کاف میم، لام میم. اس کو الف نہیں پڑھیں، اس کو الف پڑھ لیتے ہیں بعض مرتبہ. الف نہیں، میں نے بتایا شروع میں الف لمبا ڈنڈا ہو اور دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو آگے تو پھر وہ لام ہو جاتا ہے، الف نہیں. لام میم، تا میم، تا میم تا. ناظرین، اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور کومنٹ بھی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ہماری سبق، ہمارا جو پڑھانا اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا. ناظرین، آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.